the enemies were trying hard to hit the people before the expert council can find a supreme leader. Now I'm here, and the Iranian people have shown the world that they are great people, and we all have the good successor, and Allah Almighty is helping us to do that job. ہم اپنے تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا آڈیو پیغام جاری. کہا ابنائے ہارموز بند رکھی جائے گی. مشرق وسطی میں امریکی اڈے بند کیے جائیں گے ورنہ ہمارے حملے جاری رہیں گے. پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات پر یقین رکھتے ہیں. ہم صرف امریکی فوجی اڈوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں. میرا عہدہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے. عوام کے بغیر میں اکیلا خوش نہیں. ایران عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. ایرانی ایک عظیم قوم. وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے. وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی. ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا. ایئرپورٹ پر مکہ کے گورنر نے ان کا استقبال کیا. Commitment to refrain from the use of force within each other's sovereign territories, upholding international law and the principle enshrined in the UN Charter, and our third point has been resuming dialogue, engagement to pursue a peaceful, negotiated resolution to the crisis. وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش ہے. پاکستان برادر خلیجی ممالک سے اظہار یکجہتی کرتا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو. ایران پر حملوں کی شدید مذمت کی. پاکستان مشرق وسطی کے مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے. تمام فریقین کو تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سندھ میں ایم کیو ایم کے گورنر کی چھٹی. سندھ میں ایم کیو ایم کے گورنر کی چھٹی. وفاقی حکومت کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ. نون لیگ نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیراعظم شہباز شریف نے نہال ہاشمی کی گورنر سندھ کی تقرری کے لیے صدر مملکت کو سمری بھجوا دی. اسلام آباد میں سید نہال ہاشمی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات. وزیراعظم شہباز شریف نے بطور گورنر سندھ تعیناتی پر نہال ہاشمی کو مبارکباد دی. وزیراعظم کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی کی سمری. گورنر کامران ٹیسوری کی تبدیلی سے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کا عدم اعتماد کا اظہار. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہمیں گورنر سندھ کی تبدیلی کا علم ہے. یہ علم ہمیں ذرائع ابلاغ سے ہوا. وفاق نے ایم کیو ایم پاکستان کو فیصلے پر اعتماد میں نہیں دیا. فیصلے پر جلد اپنا لاحہ عمل طے کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ. مرکزی وقت جلد. مشرق وسطی میں کشیدگی، جنگ برقرار. ایران کی جانب سے دبئی، عراق اور عمان میں تیل بردار جہازوں پر حملہ. خبر ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے قریب کنٹینر جہاز کو نشانہ بنایا گیا. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے. عمان میں سلالہ پورٹ پر تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی. ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. کویت میں بھی ڈرون حملے سے 2 افراد زخمی. ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 41ویں لہر کا آغاز کر دیا. ایران کا تل ابیب پر 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے حملہ. پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق امریکی
اسرائیلی اہداف کو کلسٹر وار ہیڈ اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بناتے ہیں۔ تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ لے جانے والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ایران کے جوابی وار، اسرائیلی ریلوے نظام پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کی اطلاع۔ پورے ملک کا ٹرین نیٹ ورک مکمل طور پر محفوظ ہو کے رہ گیا۔ حملے کے ذریعے ایران نے اسرائیل کے ریلوے سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیلی حکام نے تمام ریلوے اسٹیشنز کو غیر محفوظ قرار دیا۔ تمام ریلوے اسٹیشنز کو تحقق ثانی بند کیا جائے۔ سائبر حملوں نے ٹرینوں میں آمد و رفت اور اس کے ساتھ ساتھ سگنلنگ سسٹم کو شدید متاثر کیا۔ اسرائیلی ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑا دھچکا لگا۔ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے۔ مشن مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ایران کی نیوی اور فضائیہ سب کچھ تباہ کر چکے۔ ایران کے 58 بحری جہاز تباہ، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئیں۔ آبنائے ہارموز پر کڑی نظر رکھے ہوئے۔ IEA نے پیٹرولیم ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ جنگ ختم کرنی ہے تو ہمارے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ایرانی صدر کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا جنگ ختم کرنی ہے تو ہمارے حقوق تسلیم، نقصانات کا معاوضہ ادا کرو۔ روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات، خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ۔ اس جنگ کو اسرائیل اور امریکہ نے بھڑکایا۔ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اس جنگ سے ہونے والے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پھر اضافہ۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان جمعہ کو کیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا جمعہ کو اوسط نرخوں کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں۔ IMF کے مطابق جنگ کے پاکستانی معیشت کو اثرات کو دیکھا جا رہا ہے۔ IMF اور پاکستان کے مذاکرات ناکام۔ IMF اور پاکستان کے درمیان 7 ارب ڈالر کے لیے سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ IMF کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ آئندہ چند دنوں میں بات چیت کو حتمی شکل دے دیں گے۔ IMF کی اصلاحات و ماحولیات کے شعبے میں پاکستان کی بہترین کارکردگی کی تعریف۔ اصلاحاتی ایجنڈے پر اچھا کام کیا۔ بانی PTI کو نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت کا سابق وزیر اعظم کی دوبارہ طبی معائنے کا بھی حکم۔ عدالت نے ہدایت کی کہ بانی PTI کے چیک اپ کے لیے نیا میڈیکل بورڈ چیف الیکشن کمشنر تشکیل دیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا بانی PTI کو نجی ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف ڈاکٹر ندیم قریشی کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے۔ جیل کے رولز کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے اور ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آئیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں جن کی سماعت ہوتی ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیس میں کوئی جان نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیس میں دیر ہوگی جب ایک بار سماعت شروع ہو، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بحث شروع ہو جائے۔ بانی کے کیسز بے بنیاد ہیں۔ علی ظفر کہتے ہیں خواہش ہے سب کی کہ بانی PTI عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں۔ ایک بار عدالت میں کیسز پر بحث شروع ہو جائے تو بانی PTI اگلے ہی دن رہا ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف سارے کیسز بے بنیاد۔ توشخانہ ایک کیس میں سزا معطل ہوگی تو بانی PTI باہر آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ پیشی کے بعد PTI رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔
सलामती काउंसिल में ईरान की पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर, मसावदे की मंजूरी के लिए 13 वोट आए। दूसरी जानिब अमरीका ने सलामती काउंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। रूस की पेश करदा जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। करारदाद के हक में 4, मुखालिफत में 2 वोट डाले गए। वोटिंग में 9 अरकान गैर हाजिर रहे। इजलास में रूस और चीन का शहरी आबादी पर हमले बंद करने का मुतालबा। ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमरीकी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहना है ईरान की जानिब से दुबई में होटलों पर हमले किए गए। खलीजी ममालिक ईरान ड्रोन मिसाइल हमलों से सख्त मुतासिर हुए। ईरानी हुकूमत कभी भी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकती। ईरान को अपने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी की पासदारी करनी चाहिए। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। किसी आज़ाद रियासत पर हमला और क़यादत को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमलों में स्कूल्स, रिहायशी इलाकों और अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। दिफा का हक रखते हैं। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान ब्रदर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमले की मज़म्मत करते हैं। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले AI रोड मैप की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब टीम की चेयरपर्सन होंगी। पंजाब के 100 स्कूलों में AI सिलेबस नाफिज। अगले माह से मजीद 155 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। 3 लाख अफराद रोजगार मैसर होगा। AI के लिए 4 क्रॉस फंक्शनल टीमें कायम। मरियम नवाज शरीफ ने AI टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कायम करने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर और शेखुपुरा में ओले बरस पड़े। जाती सर्दी फिर से लौट आई। मौसम खुशगवार। ठंडी हवाओं से रोज़ादारों के चेहरे खिलखिला उठे। लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, जेल रोड, लिबर्टी, मजंग और केनाल के अतराफ में यालाबारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मियांवारी, सरगोदा, अटक और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया।